السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے درس بخاری میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها فأدرکنا وقد ارہقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، رواہ البخاری۔ امام بخاری اور رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اور پھر ہم پیچھے رہ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم ملے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور ہم نماز عصر کے لیے وضو کر رہے تھے۔ بس ہم پیروں کو یوں ہی دھو رہے تھے، یعنی جلدی جلدی، احتیاط نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم خوب اچھی طریقے سے وضو میں اپنے پیروں کو نہیں دھو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکار کر کہا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ آپ نے یہ بات 2 بار کہا، یا راوی کو شک ہے 3 بار کہا۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ۔ اس حدیث پر ہم غور کریں تو چند باتیں ہمیں درس کے طور پر معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وضو میں احتیاط نہیں کر رہے ہیں پیر دھونے میں، تو آپ نے بڑے بلند آواز سے پکار کر کہا، ایڑیوں کی خرابی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ وضو میں اگر صحیح طور پر پیر نہ دھوئے گئے تو وہ دوزخ میں جانے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عام طور پر چیخ کر، پکار کر، آواز بلند کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہ تھے، لیکن جب ایسا موقع آ جاتا تھا، دین کی بات یا دین کے اندر کسی صحابی کو کوئی عمل کرتے ہوئے سستی اور کاہلی میں دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زور آواز سے آگاہ کرتے تھے۔ جیسے مسلم کی روایت ہے،
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، لوگوں میں واعظ بیان کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، چہرہ بدل جایا کرتا تھا، آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی لشکر سے اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر لوگ آگاہ نہ ہوئے تو وہ لشکر قوم پر حملہ کر کے قوم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ انداز رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے ایک عمل میں سستی اور کاہلی دیکھی، جس سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ عذاب کے اندر ملوث ہو سکتی تھی، اس لیے بڑی بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اے لوگوں، وضو میں اپنے پیروں کو خوب اچھی طریقے سے دھو، کہیں ایسا نہ ہو بے احتیاطی میں، بے خبری میں، سستی اور کاہلی کی طور پر ایڑی وغیرہ خشک رہ گئی تو اس کے وجہ سے وہ حصہ دوزخ میں جلایا جائے گا۔ تو پہلا مسئلہ معلوم یہ ہوا، قرآن حدیث کے اندر جب ہم کسی کو عمل کرنے میں سست پائیں تو لوگوں کو آگاہ کریں کہ اے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، اس عمل کو صحیح طور پر تم ادا کرو، ورنہ تمہارے لیے دوزخ کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ نکلا، اور دوسرا درس اور سبق اس حدیث کے ذریعے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں، خاص کر کے جب ٹھنڈی کا موسم رہتا ہے، سرما کا موسم رہتا ہے، تو ایسے وقت میں ہم وضو کرنے میں اگر بے احتیاطی کریں تو ہاتھ یا پیر کا کوئی حصہ خشک ضرور رہ جاتا، وہاں پانی نہیں پہنچ پاتا۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم وضو کرنے میں خوب احتیاط کریں کہ اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، اور اگر کوئی احتیاط سے سنت کے موافق اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ایک شاخ پکڑی، جس شاخ اور ڈالی میں کچھ پتے سوکھے ہوئے تھے، آپ نے اس شاخ کو، اس ڈالی کو پکڑ کر ہلایا، حرکت کیا، جنبش کی، تو سوکھی ہوئی پتیاں جتنی تھی وہ خود بخود نیچے گر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوب اچھی طریقے سے وضو کر لے، خوب اچھی طریقے سے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اس کے گناہ وضو کے برکت سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے ڈالی اور شاخ سے ہلانے پر سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں اور گر جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خوب اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کر لینے کے بعد دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد جو شخص ان دعاؤں کو پڑھ لے تو اچھی طرح وضو کرنے اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی برکت سے
دن قیامت میں اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور پھر اعلان کیا جائے گا جس دروازے سے تم چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو دوسرا درس ہمیں جو اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وضو کے اندر احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ بہت دل لگا کے اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ یہ دوسرا مسئلہ صاحب۔ تیسرا مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے، جو پیغام ملتا ہے اس حدیث سے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو تعلیم سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چھوٹے بچوں کا معاملہ ہو، یا کہ دوست و احباب کا معاملہ ہو، یا اسکول مدرسے کا۔ جہاں بھی ہم دیکھیں جس کو سنت کے خلاف یہ کام انجام دے رہا ہے، اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس کو اس کی غلطی سے آگاہ کریں اور اس کو صحیح طور پر عمل کرنے کے طریقے بتائیں۔ یہ 3-4 پیغام اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور آگے جب ہم حدیث دیکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص سواری پر سوار ہو کر آیا اور اپنی سواری کو روکا اور اتر گیا، اور اپنی سواری کو ایک جگہ پر باندھ دیا اور ہماری طرف آیا اور سوال کیا کہ تم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نشاندہی کی کہ وہ دیکھو جو سفید چہرے والے ہیں اور تکیے کا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا اور کہا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، یعنی بیٹے، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ ہمارے سوال کا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں سوال ذرا سختی کے ساتھ کروں گا، دیکھیے آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے بلند مقام پر پہنچے تھے۔ آپ نے کہا جو چاہو تم سوال کرو، میں برا نہیں مانوں گا، جواب دوں گا۔ اس شخص نے یہ کہا کہ میں آپ کو اللہ تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو آپ کو اللہ کی قسم ہے اگلوں کی اور پچھلوں کے رب کی، کیا آپ حقیقت میں اللہ کے جانب سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ آپ نے کہا اللہ نعم اللہم، ہاں اے اللہ، میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر اس نے کہا میں رب کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں
کہ یہ بتائیے کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن میں اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اللہم، ہاں صحیح ہے، رب العالمین نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے کہ ہم تک بات یہ پہنچی ہے کہ رمضان المبارک کے پورے 1 ماہ کے روزے فرض ہیں آپ کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم اللہم، ہاں اے اللہ، یعنی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رمضان کے روزے رب العالمین نے فرض قرار دیا، ہمارا قاصد، ہمارا آدمی جو تم تک یہ بات پہنچایا وہ صحیح ہے اور درست ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قسم کھا کر جواب دیجئے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو مالدار لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ہم ان کے مالوں میں سے لیں زکوٰۃ کے طور پر، اور ہمارے درمیان جو محتاج ہیں، کمزور ہیں، فقیر ہیں، مفلس ہیں، ایسے لوگوں پر خرچ کریں، امیروں سے لے، مالداروں سے لے، محتاج غریب مسکینوں پر خرچ کریں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہم، ہاں اے اللہ، یعنی ہاں اللہ کی قسم، قاصد نے یہ بات صحیح بتائی، میں نے ہی کہا تھا۔ تو اس شخص نے یہ سوال کرنے کے بعد، جواب سن لینے کے بعد کہا میں ان ساری باتوں پر ایمان لاتا ہوں، ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتا۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے یہاں آیا ہوں، میری قوم پیچھے ہے، مجھے یہ ساری باتیں پوچھنے کے لیے آپ تک بھیجا تھا۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں جا کر ان لوگوں کو ان باتوں کی خبر دے دیتا ہوں۔ اب پھر اس کے بعد امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے حج کا بھی ذکر کیا، لیکن بخاری شریف کے اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ خیر، اس نے جو سوال کیا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دے دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جاتے جاتے اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان باتوں میں نہ کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا، یہ کہا اور جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو بات کہا اگر ان میں وہ صادق ہے، سچا ہے، تو اس زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو چلتے ہوئے تو یہ جانے والے شخص کو دیکھ لو۔ یہ حدیث ہے۔ اب ہم دیکھیں اس حدیث میں ہمارے لیے درس کیا ہے، نصیحت کی کیا چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز، وہ شخص سے بڑی بے تکلفی سے سوال کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بے تکلفی پہ آپ غصے میں نہ آئے، برا نہ جانا، بلکہ آپ نے بھی بے تکلفی سے جواب دیا۔ معلوم ہوا
کبھی کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھتا ہے بے تکلفی کے ساتھ یا اس کے زبان میں کوئی سختی ہو، تو ایسے وقت میں دین سکھانے والوں کو چاہیے کسی کی سختی بھی تھوڑا برداشت کر لے، لیکن دین کی بات اس کو پہنچا دو، جیسے یہ حدیث کا پیغام ہے۔ اور دوسرا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے عبد المطلب کے فرزند، یعنی اے عبد المطلب کے بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں کہو کیا کہنا چاہتے؟ تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا اور عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا، تو اس مسئلے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری نسبت ہمارے باپ کے بجائے ہمارے باپ کے دادا کی طرف بھی کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، کوئی ناجائز حرام نہیں ہے۔ اگر ناجائز حرام ہوتا، برا ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیتے میرے باپ کا نام عبد المطلب نہیں بلکہ عبداللہ ہے، عبد المطلب میرے دادا کا نام۔ گویا پوترے کی نسبت کبھی دادا کی طرف کی جا سکتی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے جیسا کہ ایمان لانے کا تقاضا ہے، نماز پنجگانہ کی حفاظت کی جائے، زکوٰۃ دیا جائے، حج طاقت ہو تو کر لیا جائے۔ اگر کوئی شخص ان پانچوں چیزوں پر عمل کرتا ہے صحیح معنوں میں بلا کمی اور بیشی کے ساتھ، تو اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ وہ ضرور ضرور جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جیسا کہ زمام رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کی قسم جو آپ نے بتایا نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہو۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ اور پھر چوتھا مسئلہ کہ ایک قوم تھی جو ان چیزوں کو سن رکھا تھا، لیکن مزید توثیق کے لیے، مزید مضبوطی کے لیے ان لوگوں نے ایک آدمی کو متعین کیا کہ جاؤ نبی سے خود اپنے کانوں سے سن کر آؤ ان کی باتیں۔ کیا ان کا قاصد جو آیا ہے اس میں کچھ کم اور زیادہ کر کے تو نہیں بیان کر رہا ہے، یا آپ کا حکم نہ ہو آپ کا نام لے کر وہ بیان کر رہا ہے؟ جا کر پہلے تم تحقیق کر کے آ جاؤ۔ تو یہ پیغام ہے اس حدیث کا امت مسلمہ کے لیے، کبھی بھی کوئی شخص کوئی بات کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، تو ہمیں خاموشی سے سن لینا نہیں چاہیے، بلکہ یہ جو بات کہہ رہا ہے انسان، آیا یہ قرآن حدیث میں ہے کہ حدیث میں ہے بھی نہیں، تحقیق کر لینا چاہیے۔ ایک پیغام یہ، اور دوسرا پیغام بستی والوں کو چاہیے، محلے والوں کو چاہیے کہ اگر ان کے درمیان کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو دین کی بات، قرآن کی بات بیان کر سکے، تو ایسے وقت میں چند لوگوں کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ قرآن حدیث کی بات جا کر سنیں، سیکھیں، اور پھر رسول اپنے گھر والوں کو بتائیں، سکھائیں۔ قرآن نے کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ قوم نے متعین کیا زمام رضی اللہ عنہ،
تو ایسے ہی بستی کے لوگوں کو چاہیے، ایک شخص کو یا چند لوگوں کو متعین کریں، صحیح دین سیکھیں، اور پھر اپنے محلے والوں کو، اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں۔ قرآن کہتا ہے فلولا نفر من کل فرقہ، تم میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے جو اپنی بستی سے نکلے، دین سیکھے، اور پھر اپنی بستی والوں کو دین سکھائے، دین سمجھائے۔ بہت سارے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلہ آتا تھا، 8-10 دن رکتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور پھر اپنے گھر والوں کو، بستی والوں کو، گاؤں والوں کو سکھایا کرتے تھے۔ یہ ایک پیغام ہے اس حدیث کا، اور ایک پیغام اور ہے کہ زمام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات پوچھا، اور پھر اس کے بعد کہا میں جا کر اس کو اپنے پیچھے قوم کے لوگوں کو سنا دوں گا۔ تو یہاں ایک مسئلہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی بات سن لی ہے صحیح ہے، لیکن یہ شخص جو ہم کو بات سنا رہا ہے ہم سن لیے، صحیح بات ہے، شک نہیں، لیکن اب جا کر اسی بات کو جس سے اس نے سنا ہم بھی اس سے پوچھ لیں، اور وہ صرف تائید کر دے ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے، صحیح وہ کہہ رہا ہے، تو گویا اب یہ ہم پہلے سن لیے تھے، کسی اور سے سیکھ لیے تھے، لیکن اب مین استاد نے تائید کر دی تو گویا ہم بھی اس کے شاگرد بن گئے، اس کا نام لے کر حدیث کو ہم روایت کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے پیغام ہیں ان حدیثوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ قرآن سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔